بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے ان احادیث کے متعلق جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ وبی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید وغیر واحد عن عبد اللہ بن وہب عن یونس عن ابن شہاب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال كان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ورق وكان فصه حبشیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ اور دوسری روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضہ فکان یختم به ولا یلبسه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے تھے، اس کو دائماً نہیں پہنتے تھے، کبھی کبھی پہنتے تھے۔ اور تیسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضۃ فصه منہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ اور بھی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب الی العجم فقیل له ان العجم لا يقبلون الا کتابا علیہ خاتم فاصطنع خاتما فکأنی انظر الی بیاضہ فی کفہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھنے کا ارادہ کیا عجم کے بادشاہوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نہیں قبول کرتے مگر اس خط کو جس پر مہر لگی ہوئی ہو۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی، گویا میں دیکھ رہا ہوں اس کی سفیدی کو۔ میرے دوستو، خاتم تا پر زبر بھی جائز ہے لیکن زیر کے ساتھ زیادہ فصیح ہے۔ اگر ہلکا ہو، نگینہ نہ ہو، اس کو عربی میں فتخۃن کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی چھنگلیہ یعنی چھوٹی انگلی میں پہنی، دائیں ہاتھ میں بھی اور بائیں ہاتھ میں بھی۔ ایک حکمت اس چھنگلیہ چھوٹی انگلی میں پہننے کی یہ ہے کہ یہ کنارے پر ہے تاکہ گندگی وغیرہ سے تلویث نہ ہو۔ دوسری حکمت اس کی معونت اور خرچہ بھی کم ہے۔